الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ نماز کے آداب، ایک تو ہوتی ہے نماز کی شرائط، ایک ہوتے ہیں نماز کے ارکان، اس کے فرائض، اس کی سنن، اس کے آداب۔ تو اس میں ہمارے یہاں اب شہروں میں تو تقریباً لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی ہے، اور وہ علاقے جہاں کے لوگ گلف سے ہو کر گئے ہوئے ہیں، مزدور طبقہ یا جو بھی یہاں پہ نوکری کرنے والے، وہ اس چیز سے واقف ہو چکے ہیں کہ سر پہ جو ہے وہ اگر ٹوپی نہیں بھی رکھی ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز کے ہونے کی یہ شرط نہیں ہے کہ لازم آپ کے سر پہ ٹوپی ہو تو آپ کی نماز ہوگی۔ اس کے لیے زینت مطلوب ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت زینت کر کے جاؤ۔ اب زینت کا تعلق جو ہے وہ آداب کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نے بہترین جو ہے وہ 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جاتا ہے آفس میں، تو وہ اپنے آپ کو مزین سمجھ کے ہی جاتا ہے کہ وہ اس میں خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس ڈریس میں وہ میٹنگ بھی طلب کرتا ہے اور میٹنگز میں جاتا بھی ہے، اور عدالت میں بھی جانا ہو تو چلا جاتا ہے۔ اب اگر وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کی عدالت میں آتا ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ خوبصورت سمجھ رہا ہے، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ جو ٹوکری رکھی ہوتی ہے رسوں والی، اس میں جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں پلاسٹک کی، جن پہ چپا چپا میل چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان میں سے بعض درمیان میں سے پھٹی ہوئی بھی ہوتی ہیں، وہ اٹھا کے سر پہ رکھے تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں، وہ تو مکروہ ہے کہ جس سے آپ کا دل کرات کر رہا ہے۔ آپ اس ٹوپی کو پہن کے آفس نہیں جا سکتے، آپ اس ٹوپی کو پہن کے عدالت نہیں جا سکتے، آپ اس ٹوپی کو پہن کے 4 بندوں میں بیٹھ نہیں سکتے، اور آپ اس کو اللہ کے سامنے پہن کے تو کارٹون بن کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہے۔ جب آپ کی کام ہو جاتا ہے آپ کا اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ایسے اس کو پکڑ کے درمیان میں سے ایسے کر کے پھینکتے ہیں اس کو ٹوکری کے اندر، وہ نہ پہننا اچھا ہے۔ اگر آپ کا دل یہ کہہ رہا نا کہ آپ ٹوپی کے بغیر خوبصورت لگتے ہیں، تو آپ ٹوپی کے بغیر پڑھیں، اس میں وہ سر پہ ٹوپی رکھ کے کارٹون بننے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے شلوار اونچی کرنے کا، کہ جی ٹخنوں سے نیچے شلوار ہو جائے تو نماز مکروہ ہوتی ہے، اور یہ کہ پاؤں کاٹ کر جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اور بندہ جو ہے وہ جنت میں بیٹھا ہوگا، یعنی جنتی کے بھی پاؤں کاٹ کے جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ اور وہ یار خدا کا خوف کریں، خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے پاؤں کاٹ کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اس لیے کہ سلوار نیچے ہو گئی ہے۔ تو اس قسم کی جو ہوتی ہے نا روایات، جن میں چھوٹے سے عمل پر زیادہ اجر کی لالچ دی گئی ہو، یا چھوٹی سی برائی پر بہت زیادہ عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، تو یہ روایات جو ہوتی ہیں یہ فیک ہوتی ہیں، یہ صرف ڈرانے کے لیے یا لالچ دینے کے لیے گھڑی گئی ہوتی ہیں، اور سمجھا جاتا ہے چونکہ ہماری نیت نیک ہے لہٰذا یہ چل جائیں گی۔ تو اس میں اصل چیز تکبر ہے، یعنی ایک تھالی ہے، اس میں سانپ ہے، کوئی برتن ہے اس میں سانپ ہے، تو آپ جب آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ اس تھالی کو پھینکتے ہیں، تو تھالی پھینکنا مقصود نہیں ہے، اس تھالی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ سانپ پھینکنا آپ کا مقصود ہے۔ آپ سانپ کو اپنے آپ سے دور پھینکتے ہیں،
لہذا جس برتن میں ہوتا ہے اس برتن کو بھی پھینک دیتے ہیں. بس یہ اصل چیز ہے. نفس کے اندر بیٹھا ہوا ہے سانپ، انا، تکبر، غرور. اس کو توڑنے کے لیے وہ تہمت، جو لوگ جس کا اظہار یوں ہوتا تھا کہ وہ تہمت گھسیٹ کر چلتے تھے، یہ اس وقت کے عرب سرداروں میں بھی تھا کہ وہ اپنا تہمت جو ہے وہ گھسیٹ کر چلتے تھے تکبر کے طور پر. میں دیکھنے والوں کو پتا چلا میں کوئی بڑا آدمی ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پہ گئے تو عمرے پہ وہی عمرہ جو کرنے حضور بھی نکلے تھے جس پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا مذاکرات کے لیے، چونکہ یہ بنو امیہ میں سے تھے اور مکے پہ بنو امیہ جو تھے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے، تو ان کو بھیجا گیا مذاکرات کے لیے. تو ان کے جو چچا زاد تھے جب یہ گئے وہاں پہ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تہمت نیچے کیجئے، یعنی آپ سردار ہیں تو تہمت نیچے کر لیجئے. پہلے تو انہوں نے ان سے کہا کہ چلیے طواف کرتے ہیں، کیونکہ تحیۃ المسجد جو مکے میں ہوتا تھا وہ طواف ہی ہوتا تھا. جو بھی مکے میں آئے گا پہلے طواف کرے گا پھر کسی کے گھر جائے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی طواف کروں گا، میں ان کے بغیر طواف نہیں کر سکتا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ اس کو تو نیچے کریں نا، آپ تہمت تو نیچے کریں، یہ کہاں آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس کو، یعنی اس طرح تو غلام اٹھاتے ہیں، آپ ذرا سرداروں والا حلیہ بنائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہا کا آزار و صاحبنا، ہمارے جو نبی ہیں ان کا آزار یہیں تک رہتا ہے. تو یہ ان والا ہے، یعنی نبی کے اتباع میں ہے یہ. تو اصل جو چیز تھی جو کہا گیا کہ جو اس سے نیچے لٹکائے گا وہ تکبر کے ساتھ لٹکائے گا، اسی لیے اس میں باقاعدہ یہ بات مینشن ہے، خیلاء، جس نے تکبر کے ساتھ. خیل آپ کو پتہ نا گھوڑا جو ہے اس کی چال میں بڑی ادا ہوتی ہے، تو اس کو سامنے رکھ کے اس سے اصطلاح بنائی گئی ہے خیلاء، یعنی گھوڑے کی طرح وہ جو نخرے کرتا ہے، جس نے اس نخرے کے ساتھ اس کو لٹکایا تہمت کو، ظاہر اللہ اس پر ناراضگی کی. تو مقصود کیا ہے کہ وہ اندر سے نخرہ ختم کرنا ہے، انا ختم کرنی ہے. اچھا وہ بھی تہمت کے ساتھ ہے، جیسے ہمارے یہاں گجرات کے اندر لوگ اسی طرح کرتے ہیں. گجرات میں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں وہ تہمت جو ہے وہ نہ صرف تہمت گھسیٹ کے چلتے ہیں بلکہ ان کا لڑ بھی جو ہوتا ہے وہ ان کے ٹخنوں تک لٹکا ہوا ہوتا ہے. یہ چودھری صاحب ہے، تو وہ چودراہٹ اندر سے نکالنا اندر سے مقصود ہے اصل میں. اچھا یہ تہمت کے ساتھ ہے. یہ جو شلوار درمیان میں کولیٹرل ڈیمیج ہے نا، جو یہ آ گئی ہے، دو طرفہ فائرنگ ہوتی ہے پولیس اور ڈاکوؤں کی، اور اس میں کوئی راگیر جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، یہ بیچاری ایسے ہی شہید ہو گئی ہے. یہ تو لٹکتی ہے ہی نہیں ہے، یہ تو پھنسی رہتی ہے آپ کے پاؤں میں ہی. لہذا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کی شلوار آپ اس کو چڑھاتے رہے اوپر گھٹنوں تک بھی لے جائیں لیکن دل تکبر سے بھرا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اوپر کر کے بھی اندر اگر تکبر ہے تو پھر تو دو مسجود ہوگا نا، دو خدا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. تو مقصود ختم کرنا ہے اس تکبر کو. زینت کا حکم اللہ پاک نے دی ہے اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح خوبصورت لگتے ہیں. داڑھی کا تعلق بھی زینت کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ریش مبارک وہ اتنی ہی تھی جتنی اللہ کو پسند تھی، اور وہ ایک مشت کے برابر تھی. حضور کو اس کو کاٹنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں، بس اپنی حد سے بڑی نہیں. لہذا وہ صحابہ جن کی داڑھی بڑھتی تھی وہ اس کو کاٹ کے ایک مشت کر لیتے تھے حضور کی داڑھی کے برابر، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اپنی داڑھی کو مشت تک حضور کے اتباع میں، حضور کی داڑھی کی نقل میں اس کو نہیں بڑھنے دیتے. اب جو کہتے ہیں کہ جی اس طرح ہی نہیں لگانا، اور سکھوں کی طرح اس کو لے جاتے اچھا سکھ بھی اس کو لپیٹ لیتے ہیں، لپیٹ کے تو وہ اس کو، انہیں بھی پتا کہ یہ زیادہ لمبی دوری لگتی. سوری. تو
آپ کا جیسا چہرہ ہے، ہر بندے کا چہرہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک بندے کا چہرہ لمبوترا ہوتا ہے، کتابی جس کو کہتے ہیں، میری طرح. اس کا چہرہ بھی لمبا ہے، اوپر سے داڑھی بھی. جب وہ جانے دے گا اسے تو وہ بعض لوگ وہ ہیں جن کی ناف تک جو ہے وہ ماشاءاللہ چلی جاتی ہے، اور اگر وہ بس سٹاپ پہ کھڑے اور پاس سے گاڑیاں اور ٹیکسیاں گزریں تو اس کی ٹانگیں نکلاتی ہیں دونوں. ایسے پتہ چلتا ہے کہ اوپر سر لگا ہوا اور یہاں سے 2 ٹانگیں جو ہے وہ نکلی. پھر جب وہ موٹر سائیکل پہ چلاتے ہیں تو ایک سائڈ سے آدھی داڑھی ایک بغل سے اور دوسری داڑھی دوسرا سرا دوسری بغل سے ان کا نکل رہا ہوتا ہے. بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. تو یہ بھی کوئی خوبصورتی نہیں. خوبصورتی داڑھی ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والے کے دل میں بھی ہوک اٹھے کہ یار میں بھی داڑھی رکھوں گا، داڑھی سے بندہ خوبصورت لگتا. ایسا نہ ہو کہ وہ شکر کرے کہ اس نے نہیں رکھی. تو یہ مسجد اس کی نماز کے آداب. اسی طرح خواتین کا اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی غیر محرم وہاں پہ نہیں ہے اور اس کی قمیص جو ہے وہ کلائی آدھی کلائی تک ہے یا اس طرح سے ننگی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں. یا اس کے بال اس کے دوپٹے سے باہر بھی نکل گئے ہیں، دوپٹہ اس میں رکھا ہوا اور بال لمبے اور نیچے پیچھے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس لیے اس وقت ان کو چکلے دیتے رہنا کہ یہ بھی کرو اور وہ کرو اور فلاں کرو اور ڈھینگ کرو. خاص طور پہ آج کل جوان نسل جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی ان کو تھوڑی سی ان کی مرضی پہ بھی چھوڑا جائے، کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ نیکی ہم نے کم از کم خود کی ہے. وہ ڈنڈے کی نیکی ہر وقت سر پہ چڑھے رہنا، اپنے اندر یہ فخر کرنا کہ آپ اولاد کو جو نمازیں پڑھا رہے ہیں وہ آپ پڑھا رہے ہیں، لہذا ان کا ثواب بھی آپ لے رہے ہیں. اور ان کو یہ احساس کہ ہم جو پڑھ بھی رہے ہیں یہ ہماری نہیں ہے، یہ امی ابا کی پڑھائی ہوئی ہے. ان کو تھوڑا سا سپیس دیں، ان کو خود سے بھی نیکی کوئی کرنے دیں اس تصور کے وہ بھی سمجھیں کہ وہ بھی نیک ہیں. تو زیادہ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان اگر یہ بھی مان لینا کہ اللہ پاک موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. ہر وقت اپنے بچوں میں کیڑے نہ نکالتے رہا کریں. یہ والدین کی بھی ایک میں کروں گا ویلاگ اس پہ بھی، والدین کی بھی قسمیں ہیں. کچھ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں، کچھ نرگسیت کے مارے پیرنٹس ہوتے ہیں. ان کی کیا نشانیاں اور ان کی اولاد کس صورتحال میں پلتی ہے اور اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس پہ بھی ویلاگ کروں گا. لیکن فی الحال اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.